بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ڈاکٹر آسیہ حبیب, ایسوسیٹ پروفیسر اینڈ کنسلٹنٹ گائنیکالوجسٹ ایٹ رحمان میڈیکل انسٹیٹیوٹ پشاور. فولک ایسڈ یہ وہ میڈیسن ہے جو کوئی بھی خاتون اگر گائنیکالوجسٹ کے پاس جائے گی, چاہے وہ کنسیو کرنے کے لیے ہو یا حمل کے دوران, یہ میڈیسن انہیں ضرور لکھی جاتی ہے. آخر کیوں یہ اتنی امپورٹنٹ ہے یہ میڈیسن جو ہر کسی کو لکھی جاتی ہے, پریگنینسی سے پہلے بھی اور پریگنینسی کے دوران بھی. اور کوشچنز یہی آتے ہیں کہ کیوں فولک ایسڈ اتنا ضروری ہے, اگر فولک ایسڈ نہ لیں تو اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں, اس کے بہت زیادہ کھانے سے کوئی نقصان تو نہیں ہو سکتا, اگر ہم اپنی ڈائٹ ٹھیک طرح سے لیں تو کیا پھر بھی فولک ایسڈ لینا ضروری ہے. کویشچن یہ بھی آتا ہے کہ پہلے زمانے میں تو لوگ نہ ڈاکٹر کے پاس جاتے تھے نہ فولک ایسڈ لیتے تھے, تو ان کے تو بچے بھی ٹھیک ٹھاک ڈلیور ہو جاتے تھے. کیوں آخر اتنا زیادہ آج کل فولک ایسڈ کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے؟ تو آج کی ویڈیو میں ہم انہی سارے کویشچنس کے آنسرز دیں گے. آپ نے ویڈیو آخر تک دیکھنی ہے تاکہ آپ سے کوئی بھی پوائنٹ مس نہ ہو. سب سے پہلے بات کرتے ہیں فولک ایسڈ ہے کیا. فولک ایسڈ جو ہے ہمارے باڈی کے اندر بہت سارے وٹامنس جو ہیں وہ نیچرل بھی بن رہے ہوتے ہیں. ان میں سے ایک ہے وائٹامن B9, اور وائٹامن B9 کو فولیٹ بھی کہتے ہیں. یہ باڈی کے اندر نیچرلی پایا جاتا ہے, اور جو فولک ایسڈ ہے وہ اس کی سنتھیٹک فارم ہے جو ہم گولی کی فارم میں مریض کو دیتے ہیں. اب فولک ایسڈ جو ہے کیوں اتنا زیادہ ضروری ہے, کیوں اتنا زیادہ اس کے اوپر اسٹریس کیا جاتا ہے؟ ہماری باڈی کے اندر جتنے بھی نئے سیلز بن رہے ہوتے ہیں, اسپیشلی جو جینیٹک میٹیریل DNA RNA ہے, ان کی سنتھیسس کے لیے فولک ایسڈ چاہیے ہوتا ہے. تو ہمارے باڈی میں جتنا بھی ویئر اینڈ ٹیئر ہو رہا ہوتا ہے, جتنی بھی توڑ پھوڑ ہو رہی ہوتی ہے, نئے سیل بن رہے ہوتے ہیں, ان سب کے لیے فولک ایسڈ ہمیں چاہیے ہوتا ہے. اب پریگنینسی میں اسپیشلی ہم زیادہ اس کے اوپر اسٹریس کرتے ہیں کہ اپنی باڈی کی ریکوائرمنٹ کے علاوہ جو بچہ آپ کے اندر گرو کر رہا ہوتا ہے اس کے لیے بھی فولک ایسڈ آپ کو چاہیے ہوتی ہے. اور اسپیشلی جو پہلے 12 ہفتے ہوتے ہیں اس کے درمیان بچے کی میکسیمم گروتھ ہو رہی ہوتی ہے, خاص کر جو بچے کا دماغ اور جو بچے کا حرام مغز یعنی برین اور اسپائنل کارڈ کی ڈیولپمنٹ کے لیے فولک ایسڈ بہت ضروری ہوتا ہے. اور یہ جو برین اور اسپائنل کارڈ کی جو ڈیولپمنٹ ہے یہ بالکل پریگنینسی کے سٹارٹ کے پہلے جو 4 ہفتے ہیں تب سے شروع ہو جاتی ہے. ایون آپ نے ابھی پیریڈ مس بھی نہیں کیا ہوتا, ابھی آپ کا پریگنینسی ٹیسٹ پازیٹیو بھی نہیں آیا ہوتا, اور اس وقت بچے کی برین اور اسپائنل کارڈ کی ڈیولپمنٹ شروع ہو چکی ہوتی ہے. اس کے لیے فولک ایسڈ ضرور چاہیے ہوتے ہیں. اسی لیے ہم فولک ایسڈ جو ہے پریگنینسی سے پہلے آپ کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ 3 منتھس بیفور آپ لے لیں, کیونکہ ہمیں نہیں پتہ آپ کی باڈی کا اسٹیٹس کیسا ہے, فولک ایسڈ لیولز پورے ہیں نہیں پورے. وہ اگر ہو سکتے آپ کی اپنی باڈی کی ریکوائرمنٹ کے لیے تو پورے ہوں, لیکن جو ایڈیشنل بچے کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے لیے سفیشینٹ نہ ہو. سمپل ایک فولک ایسڈ کی گولی ہے, اس کے کھانے سے کوئی بھی نقصان نہیں ہوتا. اگر آپ لے لیں گے تو فائدے ہیں, نقصان ہرگز نہیں ہے. اسی لیے آپ کو فولک ایسڈ آئیڈیلی جو ہے 3 منتھس بیفور شروع کر لینی چاہیے, اور پھر پریگنینسی کے پہلے 12 ہفتے میں آپ نے اس کو کنٹینیو رکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی لیے ہم بار بار فوکس کرتے ہیں کہ اکثر پیشنٹ جو ہیں یا تو پریگنینسی ٹیسٹ اتنا لیٹ کرتے ہیں کہ انہیں پتہ بعد میں چلتا ہے. تو اگر آپ پہلے سے فولک ایسڈ لے رہے ہوں گے تو بہت ساری جو پرابلمس فولک ایسڈ کی کمی کی وجہ سے ہو سکتی ہیں وہ بچ سکتی ہیں. یہ تو ریزن ہو گئی کہ ہم کیوں فولک ایسڈ پریگنینسی سے پہلے شروع کراتے ہیں اور پھر اس کو کنٹینیو رکھتے ہیں 12 ہفتے کے لیے. اب فولک ایسڈ جو ہے اس کی ڈائٹری سورسز کون کون سی, کہاں سے یہ ہمیں کس چیز کے کھانے سے ہمیں مل سکتی ہے. ڈائٹری سورسز جو اس کے ہیں وہ ہے گرین لیفی ویجیٹیبلز یعنی ہری سبزیاں, ہری پتوں والی سبزیاں, جس طرح ساگ ہو گیا, بروکلی ہو گئی, پھول گوبھی, بند گوبھی. اس کے علاوہ بینز جو سرخ لوبیا ہوتا ہے اس میں بھی کافی مقدار میں پایا جاتا ہے, سیریلز میں بھی پایا جاتا ہے, دالوں میں بھی پایا جاتا ہے, انڈے میں بھی ہوتا ہے. یہ ایسے کچھ سورسز ہیں. لیکن ہماری چونکہ ہماری جو ڈائٹری سورسز ہیں وہ اتنے زیادہ سفیشینٹ نہیں ہوتے کہ ہمیں نارملی جو ہماری باڈی کی ریکوائرمنٹ کے لیے تو وہ کافی ہیں, لیکن جو بیبی کی گروتھ کے لیے جتنا ہمیں ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ اکثر اس طرح سے پوری نہیں کر پاتے. کیوں پوری نہیں کر پاتے؟ اگلا کویشچن آپ کا یہ تھا کہ پہلے زمانے میں جو ڈاکٹرز نہ لکھتے تھے اور نہ لوگ کھاتے تھے, پھر بھی ان کے بچے ٹھیک ٹھاک ڈلیور ہو جاتے تھے. تو اس کا آنسر یہ ہے کہ پہلے زمانے میں جو بھی ہم ڈائٹ لیتے تھے, ایک تو وہ آرگینک ڈائٹ ہوتی تھی, ٹھیک ٹھاک نیچرل سورس ہوتا تھا اس کا, کسی قسم کی اس میں ملاوٹ نہیں تھی, نہ اس طرح فرٹیلائزرز یوز ہوتے تھے, نہ اس میں کیمیکل اسپریز وغیرہ یوز ہوتے تھے. تو جو بھی ہم کھاتے تھے وہ صحیح پیور قسم کی سبزیاں وغیرہ ہوتی تھیں. آج کل جو ہماری ڈائٹ ہے اس کا ہمارا میجر پورشن تو جنک فوڈ ہے, اس میں برگر, پیزاز, یہ سارا کچھ بہت زیادہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. اور جو آرگینک ڈائٹ ہے وہ ہماری بہت کم ہو گئی ہے. سیلڈس کا استعمال, فروٹس کا استعمال, سبزیوں کا استعمال بہت کم ہو گیا ہے. تو ہمیں
ڈائٹری سورس سے فولک ایسڈ بہت کم مقدار میں ملتی ہے، اسی لیے ہم ریکمینڈ کرتے ہیں آج کل کہ آپ فولک ایسڈ ضرور لیں۔ دوسرا یہ بہت ساری اسٹڈیز ہوئی تھی ارلی 80s میں، وہاں پہ دیکھا گیا تھا کہ پہلے جو فولک ایسڈ کی کمی کی وجہ سے جو بچوں میں جو ڈیفیکٹ آتا ہے، جس کو ہم یہ جو برین اور اسپائنل کارڈ میں جو ڈیفیکٹ آتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں نیورل ٹیوب ڈیفیکٹ۔ تو نیورل ٹیوب ڈیفیکٹس جو تھے وہ پہلے جب یہ فولک ایسڈ کے استعمال سے پہلے لوگوں میں یہ پرابلمس بہت زیادہ ہوتی تھی۔ جب فولک ایسڈ کا استعمال شروع کیا گیا تو اس کا انسیڈنس کافی کم ہو گیا۔ پہلے جو تھے 200 میں سے اگر ایک بچے میں نیورل ٹیوب ڈیفیکٹ پایا جاتا تھا تو فولک ایسڈ کے استعمال سے 400 میں سے ایک بچے میں، ٹھیک ہے، مطلب آدھے سے زیادہ بچوں میں اس کی شرح کم ہو گئی۔ تو اسی لیے اس کی ریکمنڈیشنز یہی ہیں کہ آپ اس کو پہلے سے لے لیں۔ دوسری وجہ یہ کہ پہلے تو لوگوں میں ٹھیک ٹھاک بچے ڈلیور ہو جاتے تھے، پہلے زمانے میں بھی اس طرح کی ابنارمیلٹیز بچوں میں ہوتی تھیں لیکن لوگ اس کو چھپاتے تھے۔ آئی ریممبر مائی سیلف، جب میں اپنے ہاؤس جاب میں تھی اور ایک بچہ میرے ہاتھ میں ڈلیور ہوا اور اس کی جو اسکل تھی، جو بچے کی جو کھوپڑی ہوتی ہے وہ پوری طرح سے نہیں بنی ہوئی تھی، اس کنڈیشن کو ہم کہتے ہیں اینکیفیلی۔ اس بچے کی اپیئرنس بالکل ایسی ہوتی ہے جس طرح فراگ، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی وہ بچہ ڈلیور ہوا تو اس کی ماں اس کو دیکھ کے وہ ڈر گئی، وہ گھبرا گئی، اور شی واز ٹیلنگ می، وہ مجھے پیسے آفر کر رہی تھی کہ آپ کے پیسے رکھ لو اور اس بچے کو یہیں کہیں پہ دفنا دو، کسی کو دکھانا نہیں ہے، ورنہ لوگ پھر کہیں گے کہ اس کے ہاں اب نارمل سا بچہ ہوا ہے اور یہ عورت جو ہے وہ صحیح بچے کو جنم نہیں دے سکتی۔ تو ایسے بچوں کو لوگ چھپایا کرتے تھے، تو اور اسی لیے وہ چیزیں رپورٹ بھی نہیں ہوتی، تو ہوتی تھی پہلے بھی ہوتی تھی لیکن تب رپورٹ نہیں ہوتے تھے، ابھی یہ چیزیں بہت زیادہ رپورٹ ہونے لگی ہیں، اسی لیے فولک ایسڈ جو ہے وہ لینا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اب آتے ہیں اس کی ڈوز پہ۔ ڈوز جو ہے فولک ایسڈ کی، اس کو ہم 2 گروپس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، وہ والے پیشنٹس جو کہ لو رسک ہیں اور کچھ پیشنٹس جو ہائی رسک ہیں۔ اب لو رسک پیشنٹس وہ ہیں جن میں نیورل ٹیوب ڈیفیکٹس یعنی جو برین اور اسپائنل کارڈ کی ابنارمیلٹیز کے چانسز کم ہوتے ہیں، اور ہائی رسک پیشنٹس وہ ہیں جن میں نیورل ٹیوب ڈیفیکٹس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اب ہائی رسک پیشنٹس کون سے والے ہیں؟ وہ والے پیشنٹ جن کے پہلے کسی ایک بچے میں یہ مسئلہ ہوا ہو، ان میں دوبارہ ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، یا اگر پیرنٹس میں سے کسی کو یہ پرابلم بچپن میں ہوا ہو اور پھر ان کی سرجری وغیرہ سے وہ مائنر سا ایشو اور وہ ٹھیک ہو گیا ہو، یا آپ کی فیملی میں کسی کو اگر اس طرح کا ایشو ہوا ہو تو یہ ہائی رسک گروپ میں آتے ہیں۔ وہ لوگ جن کو شوگر کی بیماری ہے ان میں، اور ان کا شوگر جو ہے وہ انکنٹرولڈ ہے، جن کا شوگر کنٹرولڈ ہوتا ہے بہت کم پیشنٹس میں یہ پرابلمس پائی جاتی ہیں، جن کی شوگرز انکنٹرولڈ ہوں ان میں اس کا رسک کافی بڑھ جاتا ہے۔ وہ مریض جو کہ جن کا وزن زیادہ ہوتا ہے، اوور ویٹ ہوتے ہیں، اوبیسٹی کی رینج میں آتے ہیں، ان میں یہ مسئلہ آ سکتا ہے۔ پھر جو سکل سیل ڈیزیز ہے اس میں بھی سیلز کا ٹرن اوور بہت زیادہ ہوتا ہے، ان میں یہ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ مریض جن کو مرگی کی شکایت ہے ان کو جو کچھ میڈیسنز ایسی دی جاتی ہے ان کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ پھر وہ پیشنٹس جن کو HIV کی بیماری ہے اور وہ کوئی ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں ان میں بھی فولک ایسڈ کی کمی ہو سکتی ہے، تو ایسے لوگ زیادہ پرون ہوتے ہیں نیورل ٹیوب ڈیفیکٹس کے لیے۔ تو اسی لیے جب ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں، جو ہم بار بار اسٹریس کرتے ہیں کہ اپنا بکنگ وزٹ پہ ہی آپ کی پوری ہسٹری ڈیٹیل میں لی جاتی ہے، اگر ایسا کوئی رسک فیکٹر آپ میں نہیں ہے تو پھر آپ کو لو ڈوز فولک ایسڈ دی جاتی ہے وچ از 400 مائکرو گرام یا 0.4 ملی گرام کی ایک گولی آپ نے روزانہ کھانی ہے۔ یہ لو رسک پیشنٹ کے لیے۔ جو ہائی رسک پیشنٹ جو میں نے جتنے آپ کو گنوائے ہیں ان کے لیے ہائی ڈوز فولک ایسڈ ہوتی ہے، 5 ملی گرام کی ایک گولی روزانہ ان کو دی جاتی ہے اور انہوں نے کھانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جو ہائی رسک پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو اکثر جو ہے پوری پریگنینسی میں وہ میڈیسن لینی ہوتی ہے، اور جو لو رسک پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو بس 12 ہفتے کے لیے کافی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جو ہے آپ نے یہ گولی کھانی کیسی ہے؟ واٹر سولیبل وٹامن ہے، سمپل آپ اس کو پانی کے ساتھ لے لیں۔ اب اس کی اگر کوئی زیادہ ڈوز میں لے لے تو کوئی نقصان ایز سچ اس کے کوئی بھی نقصانات نہیں ہیں۔ سائیڈ ایفیکٹس اس کے کچھ لوگوں کو، بہت کم ایسے لوگ ہیں جن کو اگر کوئی اس سے الرجک ریئیکشن ہو جائے یا کوئی بلاٹنگ وغیرہ، پیٹ میں گیس وغیرہ کی شکایت کچھ لوگوں کو ہو سکتی ہے، یا دل خراب، متلی آنا، یہ ایک معمولی سی ہے جو کہ بہت کم پیشنٹس میں پائی جاتی ہے۔ اکثر پیشنٹس کو بڑے آرام سے ٹالریٹ کر لیتے ہیں، انہیں کوئی بھی ایشو نہیں ہوتا۔ پھر جو ہے جو فولک ایسڈ ہے، اس کے علاوہ جو بریسٹ فیڈنگ مومز ہیں ان میں بھی ہم ریکمینڈ کرتے ہیں، اگر کسی کو کوئی ایشو ہے پریگنینسی کے علاوہ، کسی کو کوئی ایسا، کسی کو انیمیا ہے، سکل سیل ڈیزیز ہے، یا فولیٹ ڈیفیشنسی انیمیا ہے، تو ان میں بھی اکثر ڈاکٹرز ریکمینڈ کرتے ہیں آپ کھا سکتے ہیں۔ بریسٹ ملک میں اس کی بہت کم مقدار جاتی ہے، تو ایسا اس کے کوئی اس طرح کے نقصانات رپورٹ ابھی تک نہیں ہوئے۔
اور انفرٹیلیٹی کے لیے تو پہلے ہی میں نے کہا ہے کہ جو لوگ کنسیو کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی یہ اکثر فولک ایسڈ، بہت سارے جو ان کو سپلیمنٹس دیے جاتے ہیں ان میں فولک ایسڈ پایا جاتا ہے، کیونکہ ایگ اور اسپرم کی کوالٹی کو بھی یہ اچھا خاصا امپروو کر دیتا ہے۔ سو یہ ساری فولک ایسڈ سے ریلیٹڈ کچھ باتیں تھیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ ضرور اس کو لائک اور سبسکرائب کیجیے، اور اگر آپ کے کوئی کویشچنز ہیں تو کامنٹ باکس میں ضرور پوچھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔